ایک اچھا فنکشن آپ نے آرگنائز کیا ہے، اور جو ینگ پیرامیڈک ایسوسیشن کی باڈی ہے جس نے ابھی حلف لیا ہے، سب سے پہلے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک اہم کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آرگنائزیشن بنتی رہتی ہیں، پیرامیڈکس کی ایسوسیشن پہلے بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ لوگوں نے ضرورت محسوس کی ہوگی تو اسی لیے آپ نے یہ ایک نئی آرگنائزیشن بنائی ہے۔ آرگنائزیشنس میں جب جیسے آپ نے حلف دیا ہے، اگر آپ اس حلف کی پاسداری کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ بہت جلد پیرامیڈکس کی لیڈنگ ایسوسیشن میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جیسے پہلے لوگ کرتے آئے ہیں کہ ایک باڈی بنتی ہے، اس کے عہدیداران ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس ایسوسیشن کو یوز کرتے ہیں اور پریشر گروپ بناتے ہیں جس میں وہ جو اجتماعی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، ان اجتماعی مسائل پر نظر ڈلوانے کی بجائے وہ پریشر ٹیکٹکس کرتے ہیں اور اپنے مقاصد وہاں نکلواتے ہیں، اور جو ملازمین کے مسائل ہیں وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ جیسے آصف صاحب نے ابھی جو مسائل بتائے ہیں، تو ان مسائل کو میں سن رہا تھا تو سارے جو ہے وہ کئی سالوں پر محیط ہیں۔ تو ان سالوں میں جو پیچھے نمائندہ جماعت آپ کی تھی، ایسوسیشن تھی، تو اس نے پھر کچھ نہیں کیا اور انہوں نے اپنے لیے کیا ہوگا، اسی لیے آپ آج بھی وہی مسائل ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ محترم ہمارے ایم پی اے صاحب سردار یاسر خان بخشی صاحب کا، کہ جیسے عاطف صاحب نے بتایا ہے کہ سر کی جو محبت ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے بالخصوص بہت زبردست ہے، اور ان کی تو ابھی بھی آپ لوگوں کی سرپرستی اگر میں یہ کہوں کہ سردار صاحب تبھی کریں گے کہ اگر آپ واقعی اپنے جو پیرامیڈکس ہیں ان کے مسائل کو ان کے سامنے لائیں گے، نہ کہ ذاتی مسائل کو سامنے لائیں گے۔ تو میرا اس پہ فوکس تھا، تو انشاءاللہ آپ کو ہم ہمیشہ ویلکم کہیں گے۔ آپ جب بھی اجتماعی معاملات اور مسائل کے لیے آئیں گے تو، لیکن ہوتا اس طرح ہے، میں پہلے ڈی ایچ یو میں بھی رہا ہوں، تو اگر ایک ڈاکٹر اچھا پرفارم نہیں کر رہا اور ہم نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے تو ساری وائی ڈی اے جمع ہو کر آ گئی ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن کیوں کی ہے، اس کی جواب طلبی کیوں ہوئی ہے۔ جواب تو مانگنا چاہیے نا، کہ جب آپ ایک بندہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا اس سے جواب مانگنا تو ایڈمنسٹریشن کا حق ہے۔ اگر وہ نہیں مانگے گی تو پرفارمنس اس انسٹیٹیوشن کی کیسے بہتر ہوگی؟ تو اس طرح کی جو ہے اس میں جس بندے سے انڈیویجولی کوئی مسئلہ ہے اور اس نے آ کے بتانا ہے، وہ انڈیویجولی آ کے بتائے۔ جو اجتماعی مسائل ہیں وہ آپ کی باڈی کے تھرو بھی ہمارے پاس آئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ جو عاطف صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے پروموشن کا، اپ گریڈیشن تو ہو گئی، اس کے لیے کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں تھی، ون ٹائم اپ گریڈیشن سب کی ہوئی ہو۔ اب اس کے بعد سر جو پروموشن ہے اس میں ایکچولی پورا پنجاب ہے چونکہ، اور یہ ہونی ہے ایم پی ڈی ڈی میں سر۔ اب ایم پی ڈی ڈی جو ہے ان کے چونکہ وہ ایک ملٹی پرپز ادارہ ہے، وہاں پہ سارا سال ٹریننگ چلتی ہیں، ان کے پاس سلاٹس کم ہوتی ہیں، اسی لیے آپ لوگ اتنا زیادہ لمبا جو ہے اس کا پروسیس ہوا ہے۔ تو اس میں سر جو میری گزارش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم ڈاکومنٹیشن بھی کریں گے۔ ایک تو سر ایم پی ڈی ڈی کو اگر ایکسکلوزیولی ہم یوز کریں گے تو پھر تو بہت مشکل ہے کہ وہ ہمارا نمبر جتنا ہے، تعداد ہے لوگوں کی، تو وہ تو بہت عرصہ لگ جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ نے بنائے تو کوئی رول تو نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ نے ایس او پیز بنائے ہیں، اگر وہ ہماری ڈی ایچ ڈی سی کو آتھرائز کر دیں تو اس طرح ہم اپنے ضلع میں، ہر ضلع جو ہے یہ سارے پنجاب کا بھلا ہو جائے گا کہ ڈی ایچ ڈی سی میں اجازت دی جائے اور وہاں پہ ان کی جو ٹریننگ ہونی ہے کمپلسری ٹریننگ وہ وہاں ہو جائے، اس کے اب تک ان کی اب پروموشن نہیں ہو سکی۔ یہ تمام کیٹیگریز جو پیرامیڈکس کی ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ جتنی ورکنگ ہوگی میں سردار صاحب کو بھی آن بورڈ لوں گا اور سر کو وہ لیٹر بھی دوں گا، اور جو ہائیسٹ
سے ہے تو سروس بک میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہماری اپنی بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ جو ملازم ہے وہ اپنی سروس بک پر انٹری اسے پیریوڈیکلی کرنی چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں کہ سال ہر سال ان کی سروس بک میں انٹری چونکہ نہیں ہوتی تو نمبر آف انٹریز اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر جو بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو سروس بک کمپلیٹ کرا کے دیتا ہوں وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے 5,000 دے دو, 2,000 دے دو, 10,000 دے دو, ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی اپنے ہی آفس میں ایکسکلوزیولی ایک جو کوئی سینئر کلرک جو ہے میں اس کی ریسپانسبلٹی لگا دیتا ہوں, اس کو پوری ٹیم دے دیتا ہوں. آپ لوگ جائیں اور ان سے باقاعدہ وہ آپ کو ریسیونگ دیں گے, آپ کی سروس بک کو کمپلیٹ کریں گے اور آپ کو ہینڈ اوور کریں گے. جو گم ہونے کا خرچہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. میرے پاس ایسا کوئی کیس آئے گا تو پھر میں اسے دیکھ لوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فری آف کاسٹ ہوگا اور جو ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آپ کو کر کے دینی ہے وہ آپ لوگ کروائیں. جی یہ سر یہ بھی ایک ایشو ہے ایکچولی. جو بیسیکل یونٹ اور آر اے سیز ہیں ان کے اوپر ریزیڈنسز بنائی گئی ہیں اور وہ ریزیڈنسز سکیل کے حساب سے ہیں بائی ڈیزگنیشن. وہ ایک ڈسپینسر کی ہے تو ایک ایل ایچ وی کی ہے, اس طرح ایک میڈیکل آفیسر کی ہے. تو میڈیکل آفیسر ڈاکٹر یاسین صاحب بھی رہے ہیں, میڈیکل آفیسر میں بھی رہا ہوں. اور وہ جو ریزیڈنسز ہیں ان کے ہم نے جو ہاؤس رینٹ ہے وہ کٹوائے ہیں, ابھی تک کٹوا رہے ہیں. تو اب بہت سارے جو ریزیڈنسز ہیں وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہتے نہیں ہیں, ریزیڈنسز اویلیبل ہیں. تو ایسی صورت میں سر میں نے ان کو ریلیف یہ دیا ہے, آڈٹ آبجیکشن یہ لگی ہے کہ جب آپ کی بائی ڈیزگنیشن ایک ریزیڈنس موجود ہے تو آپ ہاؤس رینٹ کیوں نہیں کٹوا رہے. وہ آبجیکشن تو رائٹ تھی لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت ساری ریزیڈنسز استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اور بہت پرانی ہونے کی وجہ سے ڈینجرس ہو گئی ہے. تو سر میں نے ہی ان کو یہ وے آؤٹ بتایا ہے کہ میں بلڈنگ آپ اپلیکیشن دیں مجھے کہ یہ ریزیڈنس ہماری اس قابل نہیں ہے کہ رہا جا سکے. تو وہ میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو بھیجتا ہوں اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. لیکن جہاں بالکل نئی بلڈنگز ہیں اس کے لیے تو میں معذرت کروں گا کہ جس کی پھر ریزیڈنس موجود ہے وہ ریزیڈنس اس کو اویل کرنی پڑے گی اور اس کو ہاؤس رینٹ بھی کٹوانا پڑے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بلڈنگ بھی اویلیبل ہو اور آپ اس کو نہ لینا چاہیں. تو ایسی صورت میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کا کوئی اور امپلائی جو وہاں نہیں رہتا اور وہ جس کا کوارٹر نہیں ہے اور وہ رہنا چاہتا ہے آپ اس کو دے دیں اور وہ آپ کا ہاؤس رینٹ وہ کٹوا لے تو پھر آپ کا ریٹرن جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. جن کے کوارٹر کنڈم ہو چکے ہیں یا کسی حد تک وہ قابل استعمال نہیں ہے ان کو ہم بینیفٹ پورا دیں. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کوشچن ہو تو آپ ریز کر سکتے ہیں, ورنہ میرے پاس اوپن ڈور پالیسی ہے. جب دل چاہے آپ لوگ آئیں, آفس ٹائم گزار کے آئیں تاکہ جو آپ کا ہاسپٹل ٹائمنگ ہے اس کے درمیان میں میرے آفس میں نہ پھریں تو بہتر ہے کہ آپ میرے پاس, میرا آفس کا ٹائم جو ہے وہ 4 بجے تک ہے, 2 سے 4 آپ لوگ آئیں میرے پاس, میں آپ کے مسائل سارے حل کروں گا, اپنی ڈیوٹی ادا کروں گا. جو نرنگے ہیں نرنگوں کا ایک لیٹر نکلا ہوا ہے 14 سکیل تک ضلع میں ہونی ہے, 14 سے اوپر ہونی ہے صوبہ تو دوسرے ڈسٹرکٹ کے لیٹر بھی نکلے ہوئے ہیں, نرنگوں کے لیٹر ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ لیٹرز میں نے سارے دیکھے ہیں, اس کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی سی اور ڈی ایچ ڈی سی کا تذکرہ 14 سکیل تک کیا تھا, لیکن وہ جو ٹریننگ ہوئی ہے ان ٹریننگز کا انہوں نے طریقہ کار وضع کرنا ہے. اس کا آخری لیٹر جو نکلا ہے اس پہ ڈپارٹمنٹ لیول پہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو یہ طے کرے گی کہ ڈی ایچ ڈی سی میں ہونے والی ٹریننگ کا ماڈیول کیا ہوگا, ٹریننگ کون دے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس کا ماسٹر ٹرینر کون ہوگا, اس کا ایگزام کون لے گا, وہ سرٹیفکیٹ کیسے ایشو ہوگا. ڈی جی خان میں مجھ سے پہلا جو سی او تھا اس نے ٹریننگ کرا کے لیٹر نکال دیے تھے, وہ لیٹر نکالے تھے وہ ویلڈ نہیں ہوئے تھے, سرٹیفکیٹ بھی انہیں ملا تھا.
تو اس لیے اس میں ٹیکنیکل ایشو اسٹل پرسسٹ کرتا ہے ابھی بھی. اچھا سر معذرت میں اس میں نا ڈاکٹر صاحب خان صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں. اب یہاں ہمارے ٹی ایس آئی ہیں جو پروموٹ ہوئے ہیں جن کی لوکل ٹریننگ اور 14 سے نیچے لوکل ہو رہی ہے, 16 اسکیل پنجاب لیول پہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. سر آپ اس کی ٹریننگ جسٹ کوئی بیچ بنا کے مثلا وہ ایک دفعہ وہ ہو جائے تاکہ جیسے ہی وہ ڈی جی کا لیٹر پروموشن کا آیا ہوا ایک نہیں کئی دفعہ آیا جی آپ 15 ڈیز میں 1 منتھ میں وہ پڑھے ہیں آپ کے پاس فرماتے آتے ہیں کہ ٹریننگ کروائیں گے. یہ سر آپ ادھر کروا دیں جو ہے 16 اسکیل یا اوپر وہ پنجاب لیول پہ ہے وہ جیسے ہوگا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. یہی فورم پہ لمبا ہو جائے گا کہ وہ سارے لیٹرز میں نے چلو ڈاکٹر صاحب ٹھیک غور ہے. سے پڑھے ہیں اور میں نے اسی بیس پہ سر جو ڈی جی کی ٹریننگ ہوئی تھی میں نے پروموشن کا لیٹر نکال دیا. جیسے ہی میں نے پروموشن کا لیٹر نکالا ہے تو لاہور سے سر مجھے کال آ گئی آفس سے کہ یہ آپ نہیں نکال سکتے, ابھی تو طریقہ کار ہی وضع نہیں ہوا, آپ نے کیسے ان کے نکال دیا جسٹ ٹریننگ کی بنیاد میں. وہ پھر مجھے ریورٹ کرنا پڑا تھا سیم ڈے. ایک منٹ سر, میری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے لیٹر نکالا ہے سروس اسٹرکچر کا اس کو ہم نے اسٹے لیا ہوا ہے. اب ہمارا اسٹے ٹوٹ گیا تو یہ اکاؤنٹ آرڈر میں ریکوری کرے 14 والا 9 پہ آ گیا, 12 والا 9 پہ آ گیا, بہت بڑی ریکوری ہے. یہ تو صرف اسٹے کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں سر. اس کو کائنڈلی کوئی وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, دیکھیے جو پالیسی لیول کا میٹر ہے جو میرے حل کرنے کا ہے, میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں اسی فورم سے وہ ظاہر ہے اس میں میں مجبور ہوں گا. فرمان بھی رولز کے اندر چل کے ہم آپ کی پوری فیور کریں گے. ڈاکٹر صاحب یقیناً فرمان بھی انہوں نے ہر بات اپنی کو پوری طرح کمٹمنٹ ہمارے ساتھ کی ہے. ایک کمٹمنٹ ڈاکٹر صاحب نے لی ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب ہم پھر آپ کو یقین دلاتے ہیں. اگر کرونا جیسی مرض میں نے ڈاکٹر صاحب خود خان صاحب بھگتا ہے اب تک نہ آئی سائڈ نہ یادداشت ٹھیک نہیں ہوئی. مثلاً وہ اور کہاں سے وہ درمیانے ڈیوٹی کے اندر ہی اور ڈیوٹی میں کرونا کے باوجود لوگ ویکسین کرتے رہے ہیں. یہ لیا میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ پنجاب میں نمبر 1 ہے. مطلب اس میں لوگوں نے کام کیا ہے. لیکن ایک ہم گزارش اس میں پھر ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں کریں گے, خان صاحب بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں انسان پیار کی بات کو زیادہ مانتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ذبح کریں گے, یہ لوگ ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں. آپ اسے ایک دفعہ بلائیں, اس کی کسی سینئر کو بتا دیں, کوئی آپ کر دیں, وہ نہیں ٹھیک ہوگا تو ہم یہ اعلیٰ فائل ہی ہے, ہم اسی طرح آفس میں جا کے ریزائن کریں گے. یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے, آپ ڈاکٹر صاحب نئی طرح بنا لیں باڈی. پہلی باڈی کے مفادات تھے, اس باڈی میں لوگوں کے ہم نے ترلے کر کے لے آئے ہیں. خان صاحب آگے کوئی خواہش مند نہیں ہے اس میں مجھے یہ کر دیں مجھے, کیونکہ ذمہ داری ہے, وزن ہے ہم کے کندھوں پہ. اور پہلے بھی جتنا ہوا ہے خان صاحب, مثلا میں اسپیشلی کہوں گا ڈاکٹر سجاد سرور صاحب کے لیے آپ بھی کلیپنگ کریں کہ جتنا کام خان صاحب نے کیا ہے تھوڑے وقت کے اندر, کوئی دن نہیں. انہوں نے کہا یہ آپ رات آ جائیں, کلیریکل سٹاف کو آپ راضی کر لیں. ہم نے پیسے تک دیے, کھانے تک دیے, صرف وہ لیٹر آفس سے بنوا کے ہم باہر سے لاتے تھے. صرف ان کی جو ہے وہ انیشیل سٹیج جو ہے کیا اس کو آپ کہتے ہیں ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے انہوں نے, اس کے لیے ہم نے رات 12 1 بجے تک بھی بیٹھے ہیں. وہ چلے گئے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر ان کا آج بھی احترام ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے تو ہم ویسے حاضر ہیں. پہلے آپ یہاں رہے ہیں, آپ شکیل تھے, آپ نے کام کو سمجھتے ہیں, تو ہم اس کے لیے میں بھرپور آپ گزارش کروں گا. آپ کو میں نے کہا ہے خان صاحب ہمیشہ آپ کے دل کا درد جو ہے ان کے دل میں ہوتا ہے. اور اسپیشلی آپ کو جب بھی ہم خان صاحب سے ملے ہیں تو وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں, وہ رائٹ کی بات کرتے ہیں, اور ان کا بھی در ہر وقت کھلا ہوا ہے. اگر کسی کو کوئی ذاتی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے اور خان صاحب بھی اس کے لیے حاضر ہیں. تو میں گزارش کروں گا خان صاحب کو کہ ان کے لیے آپ نے کھڑے ہو